ان کے گھروں میں گیا اور بعض خواتین کے پاؤں سے اس نے پازیب چھینے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سن کر مر جائے اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. ایک خاتون یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں سے پازیب چھینے، چادر نہیں اتاری اس کی، اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں ڈالا، اس کے پاؤں سے پازیب چھینے، یہ سن کے کوئی غیرت سے مر جائے نا، اسے اس دکھ سے مر جائے، اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. حق ایسے ہونا چاہیے، بلکانا اندی بے جدیرہ، بلکہ سزاوار ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں. کیا ہمیں ایسا دکھ ہے، ہمارے دل میں یہ درد ہے، ایسے ہوا ہے، اور گزشتہ کتنے عرصے سے ایسے ہو رہا ہے. مرد جو ہوتا ہے نا، مرد جس میں غیرت ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن کی ماں بہن کی بھی عزت کرتا ہے اور اس پر ظلم کے خلاف بولتا ہے. رات ظلم ہوا ہے، وردی میں ہوا ہے، لباس پہن کے ہوا ہے، وردی دنیا نے دیکھا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر غیرت مند اور باضمیر کا مسئلہ ہے. یہاں کہ ہم کسی کے ساتھ حساب کتاب چکانے نہیں بیٹھے ہیں، اس ظلم کے خلاف اٹھے ہیں جو ہوا رات کو. عمران خان کا جرم کیا ہے؟ وہ جیل میں تھا، جیل سے پہلے کو چھوڑ دیں ہم، وہ جیل میں تھا. انہوں نے الیکشن کرانے سے پہلے اس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا. لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے اور 2/3 اکثریت دی اس کو. ان کو غصہ ہے، عوام سے غصہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیے ہے، اس کو کیوں عوام اس کے ساتھ ہے. آپ سوچو، اگر تم اپنے اندر عمران خان جیسی خصوصیات پیدا کر لو، لوگ تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں گے. تم سچائی پر ڈٹو، تم بے غیرتی چھوڑو، غیرت مند بنو، تمہارے اندر ضمیر اور وجدان زندہ ہو، لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو، رول آف لا کو مانو، آئین کو مانو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پاکستان کے عوام پاگل ہیں. تقریباً ایک قسم کا پاکستان کا عوامی سطح پر عمران خان کے حق میں اجماع ہے لوگوں کا، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اجماع ہے. ساری قوم پاکستان کی مور دین 90% پاگل ہیں، دیوانے ہیں، احمق ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. وہ خوبیاں تلاش کرو جو اس میں ہیں، تم میں نہیں ہے. لہذا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. پہلا تجربہ کیا تھا؟ ہر کوئی کمپرومائز ہوتا تھا، ہر کوئی ہوا ہے. وہ جوان مرد ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، نہیں جھکتا ان کے آگے. اور ان فرعونوں کو نہ قبول نہیں ہے، ان پاور پالیٹکس کرنے والوں کو، اقتدار کے بھوکوں کو نہ برداشت نہیں ہے. کوئی ایسے دیکھے سر اٹھا کے، کیوں سر اٹھانا قبول نہیں ہے، اسے سر اٹھایا ہوا ہے. لہذا ہم، خدا گواہ ہے، ہمارے دشمن کی بہنوں پہ بھی ظلم ہوتا نا، ہم ساتھ ہوتے. ہم مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے والد کا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس قبیلے کی ہیں، مظلوم ہے. وہ اپنے مظلوم لوگوں کی آواز بنی ہے، لوگوں نے ان کی آواز سننا شروع کی ہے، یہ آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں. حق ہے، آئینی قانونی ہر لحاظ سے آ کے جائیں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں. ان کے بھی جو جیل میں قیدی ہے اس کے بھی بنیادی حقوق ہیں، جیل میں رہنے والے کی بھی حقوق ہیں. دوستو، ظلم کی تعریف جو کی جاتی ہے نا، کسی کا حق نہ دینا، حق چھیننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں. یہ پورا سسٹم جو ہم پر مسلط ہے یہ ظالم ہے. خدا نے کہا لا ترکنوا للذین ظلموا، ظالموں پر اعتماد مت کرو. ہم ظالموں پر اعتماد کرتے ہیں، پھر مصیبتیں ہمارے مصیبتوں کا شکار ہیں.
معاشی بحران، سیاسی بحران، ہر لحاظ سے تباہی و بربادی. ابھی غزہ اپنی فورسز بھی بھیجنا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا نہیں بھیجنے، یہ کہا اگر عمران خان ہوتا یہ نہیں ہونا تھا. میرا تجربہ ہے، میں بعض لوگوں سے جانتا ہوں، ملا ہوں. یقین کریں فلسطین کے لوگ اور عرب دنیا کے جو رجسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ عمران خان کو اپنی ایک امید سمجھتے تھے جب اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو آپ ان لوگوں کو لے کے آ گئے جن میں عوام کی جڑیں نہیں ہیں. اب انہوں نے پاور کہاں سے لینی ہے؟ امریکہ سے، نیتن یاہو سے لینی ہے. انہوں نے نیتن یاہو سے، اسرائیل سے. وہ میرا ساتھ دے گا، ہم یہاں رہیں گے، اپنے وہاں پر ظلم کریں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے عوام صبر کی حالت میں ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ پریشر کے مقابلے میں نہ ٹوٹنا. یہ پریشر ڈالتے ہیں لوگ عمران خان سے دور ہو جائے، نہیں ہوئے، نہیں توڑ سکے انہیں. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر کرنا یعنی ڈٹ جانا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، حق پر اور سچ پر. عمران خان کسی گولی مار رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، خدا نہ خاصا کرپشن کر رہا ہے. کیا جرم ہے اس کا؟ اور یہ جو اس کو جنہوں نے جیلوں میں ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. یہ جو غاصب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. اور آپ یقین کر لیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہے. آپ جب لوگوں کے گھروں میں گھسو گے، وردی پہن کے گھسو گے، ایک دن ہوئے گا لوگ اس وردی کا بھی احترام چھوڑ دیں گے. اور اس وردی کے دشمن تم خود ہو. تم خود برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو. کاش تمہارے ساتھ کی عقل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے. ایسے لوگ ہوتے جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں، جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود بہرے نہیں ہیں. وہ تمہارے ساتھ ہوتے، تمہیں کچھ چار عقل کی باتیں بتاتے. ایسے سسٹم نہیں چل سکتا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چل سکتا. لہذا ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. جس جس کے ہاتھ میں پاور ہے سب کی مذمت کرتے ہیں. سارے قابل مذمت ہیں. تماشا دیکھ رہے ہو تم. لہذا بھول جائیں کہ آپ کے اس تشدد سے ہم ڈر جائیں گے. انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کا، چونکہ مظلوم ہے وہ، چونکہ پاکستان کے عوام کی امید ہے وہ، چونکہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے، خدا کے دین کے مطابق بھی ہے. وہ حق سچ پہ ڈٹا ہوا، حق سچ کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. لہذا ختم کرتا ہوں. لہذا ہم عمران خان کی بہنیں، بڑی بہنیں، ہماری بڑی بہنیں ہیں. یہ ان کے جس نے سر میں ہاتھ ڈالا ہماری بہنوں کے سر میں ہاتھ ڈالا ہے. جس نے ان کی چادروں کو چھینا ہے اس نے ہماری بہنوں کے دوپٹوں کو چھینا ہے. یہ نہیں بھولیں گے، نہیں بھولیں گے ہم اس کو. ہم اپنی ان بہنوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. پورے ملک کی بہنوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے. یہ سمبل ہے ان کا. میرے بھائی بات سنیں، آپ کو بہت جلدی ہے میری جان، 2 منٹ باتیں کرنے دو پلیز. آپ جلدی ہے تو آپ چلے جائیں، اور لوگ بھی موجود ہیں یہاں پر. پلیز بات کرنے دیں نا، ٹھیک ہے نا. آپ ناراض ہوتے ہیں، بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں نا، پلیز نہ ہونا. ٹھیک ہے، آپ بات کرنے دو پلیز. لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں، اس وطن کے تمام مظلوموں کے ساتھ. چاہے کسی قوم، نسل، زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ وطن کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں. ہم سارے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، یہ جدوجہد رکنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، مایوس نہیں ہوں گے. آنے والا یہ جمعہ جو ہے، یہ جمعہ سب کا امتحان ہے. ہم نے اسے یوم سیاہ کے طور پر کہا ہے. 21 تاریخ ہے یہ جمعہ آنے والا ہے. آج بدھ ہے. یہ یوم سیاہ کے طور پر بنائیں گے. ہم نے اعلان کر دیا ہوا ہے، پاکستان پورے کے اندر کالے جھنڈے لگائیں، کالی پٹیاں باندھیں، نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں، اور پورے ملک کے اندر حبیب جالب کا وہ جو کلام ہے جس میں ایک مصرع اس کا یہ ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا.
پاکستان اس وقت تباہی و بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی متفقہ آئین نہیں ہے. ایک ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو فیڈریشن کو بچا سکے, جو پاکستان کی تمام اقلیتوں کو اکٹھا رکھ سکے. متفقہ آئین ختم ہو چکا ہوا ہے. بہت خطرناک صورتحال ہے. ملک خطرناک قسم کے بحرانوں کی لپیٹ میں ہے. متنازع آئین. آپ مجھے بتائیں, خدا بنایا گیا نا, جو امیونٹی دی جاتی ہے تا حیات, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. یہ جو خدا بنے, کیوں خدا بنے؟ آپ کے خوف سے بنے ہیں, آپ کے ڈر سے بنے ہیں. بننے کی کوشش کی. فرعون نے بھی کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی سسٹم میرا چلے گا, قانون میرا چلے گا, آرڈر میرا چلے گا, میں رب ہوں. یہ رب بنے ہیں. سسٹم ان کا, قانون, کالا قانون ان کا, ہر چیز ان کی کالی اور سیاہ ہے. سب ظلم کرنے والے لوگ, سب کے آرڈر ہمارا, نظام ہمارا, سسٹم ہمارا نہیں. یہاں پر وہی چلے گا جو پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت چاہتی ہے, جو لکھا ہوا ہے آئین میں. حاکمیت اللہ کی ہے, قرآن سپریم ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہے, سیول رائٹس ہے, سب لوگوں کو ملیں گے. اور انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے اور پاکستان کو ایک بہترین پاکستان بنائیں گے. ہم مایوس اور نا امید ہونے والے نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے, وہ ہمارے قریب ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ ان سب کے کرتوت دیکھ رہا ہے, ان جھوٹوں کے. اس لیے انشاءاللہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے. جب اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مت مایوس ہو جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, منع کیا ہے, گناہ ہے رحمت سے مایوس ہونا, نا امید ہونا اللہ سے. ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے, اللہ پر توکل کرتے ہیں. خان صاحب بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ان کی جملے کہ میرا سوائے اللہ کے کسی پر توکل نہیں ہے, کسی پر بھی توکل نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو جو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آپ مجھے بتائیں آخری سوال, عمران خان جیل میں جانے کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ اور ان کالے کرتوتوں والوں کے عزت بڑھی ہے یا ذلیل ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں. خدا کا شکر نہ بجا لائیں. لہذا جمعے کے دن ہم سب کا امتحان ہے, اس وطن کے لیے, مظلوموں کے لیے, آئین کی سپریمیسی کے لیے, رول آف لا کے لیے ہم اٹھیں گے. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, عمران خان, یہ ان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے, ان ظالموں اور غاصبوں کو, کہ یہ پاکستان کی آخری امید. اگر یہ نکل